صرف نماز ظہر کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، 200 کروڑ بھی مانگیں گے تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی خزانوں سے مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ ناظرین، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کے آخری سپارے کے اندر ایک سورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی یا بہن ظہر کی نماز کے بعد اس سورت کو ایک تسبیح سچے دل سے پڑھتا ہے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں فوراً قبول ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آپ اس کو پوری دنیا کی سلطنت چاہیے تو اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر جو بھی پروردگار سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، جبکہ آپ کی دعا پہلے قبول ہو چکی ہوگی۔ دعا مانگنے کے کچھ دیر بعد آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے، کیونکہ جو کچھ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہوگا وہ آپ کو فوراً مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ اللہ پاک کا پاک کلام ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، آپ بے شک اسے آزما کر دیکھ لیں۔ آپ نے صرف اس کی ایک تسبیح کرنی ہے اور آپ کے زیادہ سے زیادہ 8 یا 10 منٹ ہی لگیں گے، لیکن پھر اس کی جو برکتیں اور فضیلتیں ہیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ آپ خود سوچیں گے کہ یہ سب کچھ خود نجود ہی کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی غیبی خزانوں سے مدد عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ ناظرین کرام، آج کی یہ تسبیح بہت ہی طاقتور تسبیح ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں، بے شک دولت کو لے کر ہوں یا کسی دوسرے مسئلے کو، وہ سب اس وظیفے سے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس گھر میں ہر روز ظہر کی نماز کے بعد یہ مبارک تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر جلد ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور ہر روز تلاوت کرتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس انسان کو حاصل نہ ہو، اور دنیا کی تمام پریشانیاں، دکھ تکالیف ختم ہو جائیں انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی سورہ ال عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع ملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو کہہ، اے اللہ بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آج ناظرین تھوڑا گلا خراب ہے جس کی وجہ سے تھوڑی آواز صحیح نہیں نکل رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے تو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے اور قدرت میں ہے، اسی لیے ہمیشہ صرف اور صرف اللہ پاک سے ہی مانگا کریں۔ آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس صورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، روپے پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر شدید ضرورت ہے، یا جس شخص کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہو اور رزق اس کے گھر میں آنے کا سوچ ہی نہیں رہا، یہ ایک تسبیح ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ گھر جلد ہی خوشحال ہو جائے گا۔ جو شخص کسی کاروبار اعتبار سے یا مالی دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے یہ عمل کر لے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ شخص ہر قسم کے نقصانات سے بچ جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے رزق اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے گا، آپ کے رزق اور مال و دولت کو کشادہ کرے گا، ہر پریشانی، آفات، مصیبت اور دکھ تکالیف سے محفوظ فرمائے گا۔ کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا، ہر جگہ آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق مکمل کیا
تو یقین مانیے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ اسی لیے جب آپ خود یہ وظیفہ کریں گے تو پھر دوست و احباب اور دوسرے لوگوں کو بھی خوشی خوشی اس وظیفے کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ تسبیح کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا رزق میرے لیے بہت کشادہ اور وسیع فرما دیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں اور اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ بآسانی کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا سکیں، آپ اور آپ کا پورا خاندان بھی اچھا اور معیاری کھانا کھا سکے، کسی اچھے اور خوبصورت گھر میں رہ سکے، اچھے اور جدید لباس بھی پہن سکیں گے، اور آپ کے کاروبار میں انشاءاللہ تعالیٰ اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے جائیں گے۔ ناظرین، اب آپ وظیفے کا طریقہ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ آپ نے اس وظیفے یا اس تسبیح کو نماز ظہر کے بعد کرنا ہے، یعنی جب ہم نماز مکمل ادا کر چکے ہوں تو تب یہ پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے عمل کر لیا تو ساری زندگی آپ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ کر لیں، ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ مختصر سا ایک عمل ہے، اور جو لوگ ہر نماز ظہر کے بعد اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ایسی ایسی غیبی طریقوں سے مدد کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ قرآن مجید کی ایک صورت کا وظیفہ ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد وظیفہ کریں۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر ہی کامل یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ آپ نے دعا مانگتے وقت بھی صرف اور صرف اللہ پاک سے ہی مانگنا ہے، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں مانگنا۔ پھر جب آپ لوگ یہ وظیفہ کر لو گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں، دولت کی وجہ سے وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے کوئی تنگ دستی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے اب جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرے، اور ظہر کی نماز کے بعد جب آپ اس صورت کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے اثرات اور فائدے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو جب آپ نے ظہر کی نماز باجماعت ادا کر لی تو پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ نے وہیں بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، درود شریف آپ ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے 21 مرتبہ یا رزاق یا رزاقو یا رزاقو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت یعنی سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت یعنی سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر 7 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ توبہ استغفار کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ آپ کی موجودگی میں ان کو عذاب دینے والا نہیں، اور اسی طرح اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب کہ وہ بخشش مانگنے والے ہیں۔ استغفار کی فضیلت حدیث پاک میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم شمار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے، جس کے الفاظ یہ ہیں: اے میرے رب، مجھے معاف فرما اور مجھ پر رجوع فرما، یقیناً تو بہت رجوع فرمانے والا اور بخش دینے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جب آپ آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی مطلوبہ جائز حاجت اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کریں اور سچے دل کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے کوششیں بھی کریں۔ یہ نہ ہو کہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ گھر جا کر سو جائیں کہ میں نے وظیفہ کر لیا اور اب میرا کام ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اس کے بعد آپ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو جائیں اور کام کرتے ہوئے بھی کثرت سے سورہ کوثر اور استغفر اللہ کا ورد اپنے دل میں جاری رکھیں۔ جو بندہ کامل یقین اور سچے دل کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے تو میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ لازمی کامیاب ہوتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، بس آپ نے اس کو اچھی نیت سے پڑھنا ہے۔ جس دن سے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن بہتر ہوتا جائے گا اور آپ کا کاروبار بھی خوب ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس اللہ کی ذات پر یقین اور امید رکھیں، اللہ رب کریم کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار مسلسل ترقی کرتا رہے تو آپ اس عمل کو مستقل جاری رکھیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔